السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وقال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو رب کائنات کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اپنے دین کا فہم، قرآن مجید کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے گیدر کیا ہے، جمع کیا ہے، اس کا بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے، سب کے لیے باعث برکت بنائے۔ میں اسپیشلی ہیڈز کا، بینچ مارک کی اور مینجمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں۔ پہلی دفعہ یہاں آنا ہوا ہے، کافی عرصے سے ریکویسٹ تھی کہ جو کہ میرے پاس تھی موجود، لیکن مصروفیات کے باعث آج الحمدللہ یہ موقع نصیب ہوا ہے، اور دلی ایک مسرت ہے الحمدللہ یہاں کا ماحول اس وقت دیکھ کے، اور جو بھی ایکٹیویٹیز میرے علم میں آئی ہیں ماشاءاللہ کہ پیرنٹس کے ساتھ یہ ایک نشست منتھلی بیسس پر جو ہے یہاں منعقد ہوتی ہے، اور دیگر ایکٹیویٹیز بھی الحمدللہ ایک انگیجمنٹ اسکول کی مینجمنٹ کے ساتھ پیرنٹس کی وہ رہتی ہے بچوں کی نگرانی کے حوالے سے۔ یہ بہت ہی خوشائن بات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید استقامت جو ہے وہ نصیب فرمائے، اللہم زد فزد۔ اس وقت کا جو میرا موضوع ہے اور اناؤنسمنٹ جو بھی ہوئی ہے، میرا گھر میری ذمہ داری، یہ موضوع اپنی جامعیت کے لحاظ سے اس کی ملٹیپل ڈائمنشنز ہیں، اور احساس ہے کہ یہ کوئی 40 منٹ جو مجھے اس وقت دیے گئے ہیں مینجمنٹ کی طرف سے، اس کا یہ حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس محدود وقت میں انشاءاللہ کچھ مختصراً اختصار کے ساتھ چند گزارشات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے اس موضوع کے تحت رکھنا چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے وقت میں بھی برکت عطا فرمائے، اور ہمارے اس قرآنک سرکل کو ہمارے حق میں جو بھی اس کی فیوز و برکات ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دیکھیے، یہ جو گھر ہے جو کہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ پوری سوسائٹی، پورے معاشرے کی ایک یونٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور پورے معاشرے کا جو استحکام ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس گھر کے اوپر، اس گھر کے استحکام کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس میں بہت فوکس گھر کی تربیت کے حوالے سے، گھر والوں کی تربیت کے حوالے سے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اسلامی تعلیمات کی صورت میں ہمیں اس گھر کے لیول پر بڑی قیمتی گائیڈ لائنز ہیں کہ جو کہ ہمیں ملتی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن اس کے بالکل وائس ورثہ اگر ہم دیکھیں، اس وقت جو ویسٹرن سوسائٹی ہے، جو مغربی معاشرہ ہے، وہاں پر آپ کو فیملی سسٹم بالکل تباہی کے کنارے پہ نظر آ رہا ہے۔ وہاں فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں ساتھ رہا جا رہا ہے، ایک لڑکا اور لڑکی ساتھ رہتے ہیں، لیکن بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر بٹ وی آر ناٹ میرڈ، ہم ساتھ تو ہیں لیکن شادی شدہ نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے میری اور آپ کی کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو دوری اختیار کی ہے، اور کرتے چلے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور فوکس ہمارا بھی اب جو قبلہ ہے وہ ویسٹرن سوسائٹی ہے کہ جس کی طرف ہم نے وہ کر لیا ہے، جس کے نتائج آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
یعنی کچھ خبریں ہیں کہ جب وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ورنہ بہت کچھ ہے کہ جو کہ ہمارے اس معاشرے میں بھی وہ نظر آتا ہے۔ یعنی اسلام آباد کا جو کیس تھا، نور مقدم کیس، وہ کیا تھا اصل میں؟ ذرا غور کریں کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر ہی کا وہ نقشہ تھا کہ جو کہ ہمیں نظر آیا، اور کس طرح سے ساتھ رہا جا رہا تھا، شادی شدہ نہیں تھے لیکن عصمت دری کر کے گردن کاٹ کے جو ہے وہ الگ کیا گیا۔ تو بہرحال یہ نقشہ ہے کہ جو آج ہم اپنے اس سوسائٹی میں، اس کے اسلامی معاشرے میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اسلامی تعلیمات، قرآن و سنت، اس پر بڑی جامع ہدایات ہے کہ جو کہ دیتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، یہ گھر کا جو پرپز ہے، گھر کا جو مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی میں نے ابتداً ایک آیت تلاوت کی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 80، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بِيُوتِكُمْ سَكَنًا، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے یہ گھر سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ گھر جو کہ شوہر اور بیوی کے تعلق سے بنتا ہے، اور ایک پوری ایک اسلامی جو بھی سوسائٹی ہے اس کا اسمال یونٹ ہے، تو یہ مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل کیا جائے۔ اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شوہر اور بیوی کے تعلق سے یہ گھر بنتا ہے، تو قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ایک سے زائد مقامات پر یہ شوہر اور بیوی کے تعلق کا بھی مقصد کیا بیان ہوا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ اور بہرحال یہ ہے کہ یہ سکون جان لیجئے، مارکیٹ میں مغرب کی ایک تختی ملتی ہے، ہوم سویٹ ہوم، اس کو خرید کر لا کے گھر پر آویزہ کرنے سے سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں سکون آ جائے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ یہ گھر کا سکون یہ ڈیپینڈنٹ ہے ہر گھر کے فرد کی اپنی جو بھی فرائض ہیں، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، اس سے اویئرنیس جتنی زیادہ ہوگی اتنا جو ہے وہ گھر میں سکون آئے گا۔ یہ شوہر اور بیوی کا جو بھی تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ پوری زندگی کا تعلق ہے۔ یہ صرف جنسی جذبے کی تسکین سے پوری زندگی بسر نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بھی ایک ٹارگٹ ہے، یہ جائز راستہ ہے پوٹنٹ اس جذبے کی تسکین کا، لیکن یہ ہے کہ پوری زندگی اس جنسی جذبے کی تسکین سے جو ہے وہ نہیں گزرتی، بلکہ وہ قلبی سکون بھی چاہیے، وہ شوہر اور بیوی کے درمیان، گھر کے افراد کے درمیان وہ ذہنی سکون بھی چاہیے۔ اور یہ جب ہی گھر کے اندر یہ سکون ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب ہر فرد اپنے فرائض کو جو ہے وہ پہچانے، اس کی جو ہے وہ ادائیگی کرے۔ یہ بھی ایک مغرب کا ہم سے جو ایک ہاتھ جو اس نے کیا ہے اور کھیلا ہے کھیل ہم سے، وہ یہ کہ مغرب نے ہر فرد کے ہاتھ میں ہمارے حقوق کی فہرست ہے کہ جو کہ تھما دی۔ تو لہٰذا ہم یہ سب دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ دین اسلام کا اسلوب کیا ہے؟ غور فرمائے گا کہ دین یہ چاہتا ہے کہ ہر فرد کے ہاتھ میں فرائض کی فہرست ہو، ہر فرد اپنے فرائض پر نگاہ کرے گا، اپنے فرائض ادا کرے گا، دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ وہ اسلوب ہے کہ جو دین اسلام چاہتا ہے، ایک مغرب کی جو ہے وہ چاہت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ گھر کا سکون یہ ہوم سویٹ ہوم کی صرف تختی لگا دینے سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ ہر گھر کے فرد کو اپنا کردار جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ یہ گھر پوری زندگی کا ایک حاصل، یہ اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ بھئی تمہاری پوری زندگی کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے، تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہوا ملے گا شخص کہ میں نے ایک گھر بنا لیا۔ اور یہ حق ہے کہ جو کہ تسلیم کرتا ہے دین اسلام بھی، لیکن یہ ہے کہ افسوسناک اور جو ڈائلیما ہے ہماری سوسائٹی کا وہ یہ ہے کہ گھر کے ایکسٹیریئر اور انٹیریئر ڈیکوریشن پر تو انسان کی بڑی نگاہ ہوتی ہے، لیکن گھر کے افراد کو سیرت سے آراستہ کرنا یہ نگاہوں سے آج اوجھل ہے، کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر جنت نظیر نہیں، وہ گھر نہیں ہے بلکہ ایک مکان ہے کہ جو کہ بن گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس جو ہے وہ عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ جو بھی اسکولز ہیں نا، یہ بچوں کی تربیت کے ذیل میں ہماری معاونت ہے کہ جو کہ کر رہے ہیں، یعنی اصل ذمہ داری جو ہے یہ پیرنٹس کی ہے، یہ میری اور آپ کی ہے، سربراہ خاندان کی ہے۔ جس طرح سے اللہ کا حکم، اور ابھی ماشاءاللہ ہمارے پیارے ننھے بچوں نے تلاوت بھی کی ہے اس آیت کی، اور گرامیٹک انالیسس بھی ہے کہ جو کہ سامنے رکھا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یعنی سربراہ خاندان کی ذمہ داری صرف پیٹ پالنا نہیں ہے گھر والوں کا، بلکہ اصل ذمہ داری کیا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آج
ایک انسان کی بنائی ہوئی آگ، ماچس کی تیلی، وہ آج ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ آگ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی آگ ہے؟ یہ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ لہٰذا یہ وہ آگ کہ جس سے بچاؤ، یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، یہ فرض کے درجے میں، جس کا ایندھن جو ہے وہ پھر لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آگ کی ہوا سے بھی جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ بچوں کی تربیت، گھر والوں کو آگ سے بچانا، یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ جو آخرت میں ہم مسئول ہیں، آخرت میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ یہ بخاری کی روایت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میں نے ابتداً متن آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو جاؤ، بیویئر، تم میں سے ہر ایک نگران ہے۔ رائی اصل میں عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں۔ جس طرح سے چرواہے کے ماتحت جو ہے وہ اس کا ریوڑ ہوتا ہے اور وہ اس کا نگران ہوتا ہے ہر لحاظ سے، اس کی اچھی جو ہے وہ چراگاہ کی دستیابی، جنگلی بھیڑیوں سے جو ہے وہ اپنے ریوڑ کی جو ہے وہ حفاظت، سو آن۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو کہ ہر چرواہا اپنے ریوڑ کے حوالے سے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ استعمال کیا کہ کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور اس کے ماتحت کے بارے میں روز قیامت اس سے سوال ہونا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا سینسٹیو موضوع ہے، یہ بڑا حساس موضوع ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی طرف جو ہے وہ نگاہ کریں اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی وہ صحیح کریں۔ دیکھیں وقت بڑا محدود ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ ملٹیپل ڈائمنشنز ہیں اس موضوع کی، اور یہ ہے کہ ایک موقع پر کوئی 7 سے 8 گھنٹوں میں یہ ایک کورس ہے کہ جو کہ وہ کرایا گیا، اور باقی یہ ہے کہ مختلف آرز میں کرایا گیا، لیکن بہرحال 40 منٹس کے اس ٹائم میں بہت اپنے آپ کو محدود کرتے ہوئے اور کیلکولیٹڈ انداز میں چند باتیں ہیں کہ جو کہ میں عرض کروں گا، جو انشاءاللہ سب سے پہلے میرے لیے یہ بہت ضرورت ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ دیکھیے تربیت کے ذیل میں بچوں کی، گھر والوں کی بہت بنیادی بات کیا ہے کہ جو والدین ہیں یا جو بھی سربراہ ہے وہ رول ماڈل بنے اپنے بچوں کے لیے، وہ نمونہ بنے۔ دیکھیں قرآن مجید ایک اصول دیتا ہے سورہ صف میں کہ اے ایمان والوں لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی تمہارے قول اور فعل کا جو تضاد ہے یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناگوار کر دینے والا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے چلیں گے تو بہرحال یہ ہے کہ بہت بنیادی بات ہے کہ حتی المقدور ہم کوشش کریں کہ ہم ان باتوں کا ایک عملی نمونہ ہے کہ جو کہ پیش کریں۔ خاص طور پر اس وقت جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک ڈائلیما ہے کہ آج تربیت وہ ماں کی گود میں، وہ باپ کے سائے میں نہیں ہو رہی، بلکہ وہ تربیت ایک تو یہ ہے کہ ہم اسکولز میں جو ہے وہ داخل کرا کے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ معاملت ہے اسکول کی، اور ماشاءاللہ اس طرح کا کوئی اسکول کہ جس کا ویژن اور مشن جو ہے وہ قرآن کی تعلیم ہو، تو یہ تو ایک بہت فی زمانہ ایک یونیک بات ہے نا، کہ جو کہ ہمیں مل جائیں قرب و جوار میں، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے۔ آج ہمارے بچے وہ کہاں پل رہے ہیں؟ وہ موبائل اور انٹرنیٹ کی گود میں پل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کسی بچے سے پوچھا گیا، ایک ای میل آئی تھی، پڑھنا کا معاملہ ہوا، اس بچے سے پوچھا کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ کاش میں ایک موبائل فون ہوتا کہ اس طرح سے مجھے اپنے والدین کی توجہ جو ہے وہ مل جاتی۔ ذرا آپ غور کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں کاش ایک موبائل فون ہوتا کہ شاید اس وجہ سے مجھے اپنے والدین کی توجہ ہے کہ جو کہ مل جاتی۔ وجہ کیا ہے کہ والدین بھی جو ہے وہ بچوں کی طرف فوکس کرنے کے بجائے وہ اپنے اینڈرائڈز میں ہے کہ جو کہ لگے ہوتے ہیں، جو بھی فارغ اوقات ہے کہ جو کہ ملتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ اینڈرائڈز، انٹرنیٹس کا جو بھی بیجا استعمال ہے اور یعنی ایک آزادانہ استعمال ہے، اس نے کیا کیا ہے، ہم سب یہ غور کریں گے، اور جو بھی پرانے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یعنی جو یہ ریلیشن شپ تھی نا بڑی اسٹرانگ تھی، رشتہ دار ہیں کہ جو کہ آپس میں ملتے تھے، کوئی دادی جان کا وزٹ ہو رہا ہے، ان کی خدمت میں بچے ہیں کہ جو کہ حاضر ہوتے ہیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اور بڑی پیاری پیاری کہانیاں ہیں کہ جو کہ سٹوریز، اس کے ذیل میں جو ہے وہ اسلام کی باتیں ہیں اور بہت ساری باتیں وہ انہیل ہو جایا کرتی تھیں۔ لیکن آج کیا ہے کہ جب سے یہ اینڈرائڈز آئے ہیں، اس کا ایک غلط استعمال یہ ہوا کہ وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔
بس ایک فون اٹھایا, ایک ہیلو ہائی ہو گئی اور طبیعت کا معاملہ پوچھ لیا. وزٹس نہیں ہیں, وہ وزٹس ختم ہو گئے ہیں. ایک پکچر مجھے ریسیو ہوئی تھی کہ ایک دادی جان کا وزٹ کر رہے ہیں, سارے نواسے نواسیے پوتے پوتیاں جمع ہیں, دادی جان بیٹھی ہیں کرسی پر, درمیان میں بڑی معصومانہ شکل وہ دکھائی گئی, اور سارے بچے کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے اینڈرائڈس میں جو ہے وہ مشغول ہیں, اور دادی جان درمیان میں بیٹھی ہیں. تو اس وقت نقشہ جو ہے وہ اصل میں یہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. ایک بڑا پیارا آرٹیکل ہے کہ جو اس طرح کی نشستوں میں ہمیشہ شیئر کیا کرتا ہوں, بڑا مفید ہے, آپ ذرا اس پر غور کیجئے گا. لکھنے والے نے خوب لکھا ہے کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے, اور یہ گھروں میں گھس کر جو ہے ہمارے بچوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے. اصل وہ لکھتا ہے کہ گھروں میں موجود بچے یہ بظاہر ہمارے ساتھ تو ہیں, لیکن در حقیقت اغوا ہو چکے ہیں. دروازے توڑ کر, دیواریں پھیلانگ کر, گھروں میں گھس کر آپ کے بچوں کو, ہمارے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. آپ کا ٹی وی, لیپ ٹاپ, موبائل اور دیگر چھوٹی بڑی اسکرینیں آپ کے بچوں کے دماغوں پر قبضہ کر رہے ہیں. ان کے دلوں کو سیاہ اور پراگندہ کیا جا رہا ہے. ان کی کان اور آنکھیں حیا سے آری اور مادر پدر آزاد کی جا رہی ہیں. گویا ان کے اعضا ہیں کہ جو کہ کاٹے جا رہے ہیں. اب یہ صرف مس شدہ لاشیں ہیں. بچوں کا چہرہ سامنے ہونا ہی ان کا موجود یا محفوظ ہونا نہیں کہلاتا. بچیوں کے سروں پر سے پردہ سرک کر بدن سے بھی جان چھڑانے کے چکروں میں ہے. اب یہ سر پر پردے تک کا بوجھ اٹھانے کی متحمل نہیں ہو رہی. وہ گھر چلانا اور گھر بنانا چھوڑ رہی. وہ باہر کی دنیا کی اسیر ہو چکی ہیں, اور بچے ہونے کے باوجود مائیں بے اولاد کی جا رہی ہیں. آج کی بچیاں کل کی ماں بننے کے لائق نہیں چھوڑی جا رہی. انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر بانجھ کیا جا رہا ہے. ہم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بھاری فیس دے دے کر اس تہذیب کے حوالے کر رہے ہیں, وہ تہذیب کہ جس نے آپ سے آپ کا خالق چھین لیا, آپ کی آنے والی نسلیں چھین لی. یہ بچے نہیں, اگلی نسل کے والدین اغوا ہو رہے ہیں. یہ اغوا شدہ بچے کل کو کس طرح کے ماں باپ ہوں گے, اس کا تصور بھی بڑا بھیانک ہے. اور کہتا ہے کہ جب کردار مس کر دیے جائیں, جب افکار کچل دیے جائیں, جب تہذیب مار دی جائے, نسلیں اغوا ہو جائیں, تو یہ ہوتی ہے کڈنیپنگ, اور یہ ہوتے ہیں اصل مسنگ پرسنز. یہ ہیں اصل مسنگ پرسنز جو نظروں کے سامنے ہو کر بھی کسی اور کے پیروکار ہوں. تو بہرحال یہ فکر ہے کہ جو کہ ہمیں آج ہی کرنی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے. یعنی یہ خالی سلیٹ کی مانند ہمارے چھوٹے ننھے بچے ہوتے ہیں, جو بیج آپ اس میں بوئیں گے اس کا پھل ہے کہ جو کہ ہم دیکھیں گے. اور خدا نہ خواستہ اس سے پہلے کہ کوئی دین دشمن جو ہے وہ اپنا باطل بیج بوچ کے ہمارے بچوں میں چلا جائے نظریات کا, ہمیں بہرحال اس فصل کی جو ہے وہ حفاظت کرنی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. باقی یہ ہے کہ شرم و حیا کا معاملہ, خاص طور پر جو یہ موڈسٹی ہے, یہ زیور ہے ایک مسلمان کا. آج یہ جو انٹرنیٹ کی جو گود میں آج پرورش بچوں کی ہو رہی ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہٹ کسے کیا جا رہا ہے, وہ ہماری اس موڈسٹی کو کیا جا رہا ہے. یہ حیا ہے کہ جو کہ ہمارے بچیوں کے جیسے بات آئی ہے کہ وہ پردہ بھی سرک کے جو ہے وہ بالکل جان چھڑانے کے چکر میں ہے. تو یہ شرم و حیا آج مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اچھے بھلے دیندار لوگ بھی, یعنی جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو سلیو لیس ڈریسز ہیں کہ جو کہ وہ پہنا کر بچیوں کو لا رہے ہوتے ہیں. اور یہ کہ دیگر اسکولز کا جو برا حال ہے اس وقت کہ وہاں کیٹ واکس کی جا رہی ہیں, میوزیکل کلاسز ہیں کہ جو کہ ارینج کی جا رہی ہیں. اور یہ ہے کہ جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بچوں کے ڈریسز جو ہے وہ ڈریس کانشیس ہے کہ جو کہ بچوں کو کیا جا رہا ہے. لہٰذا آج یہ بچے ہی تو ہیں کہہ کے جو ہے وہ ہم ریموٹ کنٹرول ہے کہ جو کہ دے کے فارغ ہو جاتے ہیں, اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ جو بچوں کو کارٹون دکھانے کے لیے ہم نے دیا ہے یا لگایا ہے گھر میں, اور ہم تو آفیسز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن پیچھے کیا نظریات ہیں کہ جو انہیل ہو رہے ہیں. یعنی مجھے تو یہ وہ پڑھا کہ جب ایک والد کی تحریر روتے ہوئے انہوں نے لکھی کہ یہ جو بچے کارٹونز دیکھ رہے ہیں, اور کارٹونز کے نام پر ہم نے انٹرنیٹ دیا ہوا ہے, اور ہندوانہ کارٹونز چل رہے ہیں. جی ٹی وی تو بہت عرصہ ہوا گھر پہ نہیں, الحمدللہ اس سے جو ہے وہ حفاظت کا معاملہ ہو گیا. لیکن جو لوگ آ کے بتاتے ہیں, جو واقعات بتاتے ہیں, وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے. ایک والد نے روتے ہوئے کہا کہ میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی, ان کی ڈیڈ باڈی میرے گھر پہ رکھی ہوئی تھی, تو میرا بیٹا
آ کے اس نے بڑی معصومیت سے میرے سامنے کہا کہ ابا جان، دادا جان کی چتا کو آگ کب لگائیں گے آپ ذرا غور فرمائے گا الفاظ، یہ الفاظ اس کے ذہن میں کہاں سے آئے، زبان سے کیسے جاری ہوئے؟ وہ جو بچے ہی ہیں وہ ہم نے کارٹونز دیکھنے کے لیے بس انٹرنیٹ ہے کہ جو کہ رکھا ہوا ہے، یا کیبلز ہیں کہ جو کہ لگائے ہوئے، اس بچے کے یہ الفاظ ہیں، وہ ہندوانہ کارٹونز، وہ کوئی قرآن و سنت کی تعلیم تو نہیں دیں گے نا، وہ تو اپنی پوری تہذیب ہے، وہ اپنا کلچر ہے کہ جو کہ آپ کے اندر ڈائیورٹ کریں گے۔ تو بہرحال یہ نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ دادا جان کی چتا کو آگ کب لگائیں گے؟ آپ ذرا تصور کیجئے، یہ بڑا بھیانک تصور ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی طرف توجہ کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ اسلاف کی جو مائیں ہیں وہ بھی کیا مائیں ہوا کرتی تھیں، یعنی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بڑی ایک داستان عظیمت ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی ایک ماں وہ ہے کہ جس کا تذکرہ آتا ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی جلیل القدر صحابیاں ہیں، اور ان کا پورا واقعہ پڑھنے کے لائق ہے، وقتی کمی کے باعث تو میں عرض نہیں کر سکتا۔ 4 ان کے نوجوان بچے، اور اگلے دن غزوہ ہے، اور غزوے سے پہلے بھرپور ذہن سازی ہے کہ جو اپنے نوجوان بچے کو کرتی ہیں کہ کس طرح سے تمہیں غزوے میں لڑنا ہے دشمن کے مقابلے میں، اور یہ کنارے کنارے نہیں، بالکل یعنی میدان جنگ میں گھس کر جو ہے تمہیں ممکن ہو تو تم سپہ سالار پر ٹوٹ پڑنا۔ یعنی یہ وہ مائیں ہوا کرتی تھیں کہ جو دودھ پلاتے پلاتے جو ہے وہ یہ پورا اسلام اور جذبہ جہاد ہے کہ جو کہ ڈائیورٹ کر دیا کرتی تھی ہمارے بچوں کے اندر۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلاف کے جو بھی بچے ہیں، اگر آپ ان پر نگاہ کریں، 17 سال کا نوجوان جو سندھ میں آیا، اور سندھ میں جو اسلام کا ورود ہوا ہے، ہم کس کے مرہون منت ہیں؟ کون سی وہ شخصیت ہے 17 سال کی نوجوان؟ وہ محمد بن قاسم رحم اللہ۔ 17 سال، آج مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یعنی آج 17 سال کے نوجوان کو پانی کے 2 کنستر اٹھانے کو کہا جائے تو وہ آدھا گھنٹہ سوچنے میں لگاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کی چال میں جو ہے وہ لچک ہے، کانوں میں بندے ہیں، گلے میں جو ہے وہ زنجیر ہے، کیا کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، نوجوان نسل کدھر جا رہی؟ تو راجہ وہ مائیں تھیں کہ جو دودھ پلاتے پلاتے کیا کچھ ڈائیورٹ کر دیتی تھیں، تو وہ نوجوان نسل جفا کشی، بہادری، دریا دلی اس میں نظر آتی۔ آج کی مائیں بھی دودھ پلاتی ہیں، مقصد کیا ہے کہ بچے سو جائیں، تو پوری قوم سو رہی ہے کہ نہیں؟ آج کی ماؤں کا بھی مقصد کیا ہے دودھ پلانے کا؟ کہ بچے سو جائیں، تو پوری قوم سو رہی ہے کہ نہیں سو رہی؟ یہ ہے اصل میں وہ فرق جو کہ مجھے اور آپ کو، اور ہماری اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں یہ کرے ایسی مائیں، ایسی بہنیں کہ جو واقعتاً اپنے بچوں کو اس کردار کا جو ہے وہ حامل بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ اسلاف کے آنکھوں میں بھی آنسو آتے تھے، اسلاف کے بھی غم تھے، لیکن یہ ہے کہ اور یہ گھر کے اندر افراد میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ جو انہیل ہوتی تھیں۔ وہ اسلاف کی آنکھوں میں آنسو کیوں آتے تھے، اور آج ہماری ماؤں کی آنکھوں میں، ہمارے بچوں کی آنکھوں میں، ہمارے مردوں کی آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ ذرا ڈفرنس جو ہے وہ نوٹ کیجئے گا۔ آج بلکہ اسلاف کی ماں روئی تھی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پر، طویل روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، تو پوچھا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ وہ جہنم کی ہولناکی کا تصور کر کے یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی، جو اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے بہے، اور وہ آنکھوں کا وہ قطرہ کہ جو اللہ کی یاد میں تنہائی میں جو ہے وہ بندے کی آنکھوں سے جاری ہو۔ یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں۔ ہمارے اسلاف جو ہے وہ روتے تھے غم عقبہ میں، غم آخرت میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر بڑے رمز کی کیفیت میں، وہ غم عقبہ تھا نا کہ کیسے میں آخرت میں کامیاب ہوں، تو بڑے رمز کی کیفیت میں کہتے ہیں کہ کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا جو پاؤں تلے رون دیا جاتا، لیکن یہ کہ وہ اس کا حساب کتاب کوئی نہ ہوتا، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ ہے نا سارے، جنت کی بشارت دنیا میں ملی ہوئی، لیکن آپ دیکھیں ذرا غم عقبہ دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری یعنی دور میں اپنے بچے ہیں، صاحبزادے موجود ہیں، تو کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ میں برابر پہ چھوٹ جاؤں تو بڑی غنیمت ہے، یعنی نیک اعمال اور اعمال بد کا پلڑا برابر ہو جائے تو اس پر بھی چھوٹ جاؤں تو بہت بڑی بات ہے۔
اور ایک موقع پر آپ کو یاد، سیرت آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ صاحب اسر النبی ان کا لقب ہے، ایک راز بتایا حضرت حذیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ، ایک غزوے میں منافقین کے گن گن کر نام بتائے، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، اور یہ راز تھا حضرت حذیفہ کے پاس۔ حضرت عمر کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ منافقین کے نام بتائیں، حضرت حذیفہ کے پاس آتے ہیں اور قسمیں دے کر پوچھتے ہیں کہ حذیفہ مجھے منافقین کی لسٹ نہیں بتاؤ، نام نہیں بتاؤ، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ ان منافقین کی لسٹ میں عمر کا نام ہے کہ نہیں۔ یہ ہے وہ غم عقبہ کہ جو اسلاف وہ ذہن میں چیزیں تھیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ آج بھی ہماری بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کوئی موبائل اسنیچنگ ہو جائے، کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہو جائے، لہٰذا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ تو چلیں بہت بڑی بات ہے۔ میں تو عرض کروں کہ آج ایک انڈین سیڈ سانگ پر، ایک انڈین فلم کے سیڈ سین پر آج مردوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ پوری فیملی ہے کہ جو کہ بیہودہ فلم ہے کہ جو کہ دیکھ رہی ہوتی، اور سیڈ سین پر، سیڈ سانگ پر جو ہے وہ ہماری عورتوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، مردوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اب اس پر کیا پڑھا جائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہٰذا یہ اسلاف کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، آج ہمارے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ فرق ہے تربیت کا، یہ ہمیں فوکس ہے کہ جو کہ گھر کی تربیت کے ذیل میں کرنا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بہترین مستقبل دین کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ حرام کا عنصر جو ہے وہ ان کے پیٹ میں نہ جائے، یہ بنیادی بات ہے۔ یہ حرام کمائی کسی درجے میں یہ پیٹ کے اندر نہ جائے، یہ اس کی اتنی خباثت اور شناعت ہے کہ صرف میں ایک روایت اگر آپ کو سناؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نے یہ 10 درہم کا اگر لباس پہنا ہوا ہے، اس کے جسم پر یہ لباس 10 درہم کا ہے اور اس میں 9 درہم حلال کے ہیں، صرف 1 درہم حرام کا ہے۔ کتنے پرسنٹ حلال ہے؟ 90%، صرف 10% حرام کا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہے گا، اس کی کوئی عبادت، اس کی کوئی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت میں ایک طویل سفر طے کر کے ایک شخص آتا ہے، اور آتا بھی بڑی مقدس جگہ ہے خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ التجا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص کی دعا اللہ کیسے قبول کرے کہ جس کا کھایا ہوا حرام کا، جس کا پہنا ہوا حرام کا، جس کا گوشت پوش حرام کمائی سے بنا ہو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حرام کمائی ہے، اس سے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ یہ میرا گھر میری ذمہ داری کے لحاظ سے بہت بنیادی بات ہے۔ آج یہ حرام کا اویئرنیس ہمیں نہیں۔ آج پی ایل ایس اکاؤنٹس ہیں کہ جو کہ ہمارے بینکوں میں موجود ہیں، براہ راست سود ہے کہ جس میں انوالومنٹ ہے۔ یہ سود کے جس پر غضب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھڑکا ہے، وہ کیسے بھڑکا ہے؟ سورہ بقرہ میں اگر آپ پڑھیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی اعلان جنگ ہے سود خوروں کے خلاف۔ لیکن یہ ہے کہ اگر یہ سود خوری پر مبنی اب یہ کھانے اپنے بچوں کے اندر ڈال رہے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر تو دسترخوان پر کوئی سور کا گوشت لا کے رکھ دے ہمارے، تو ہماری کیفیت کیا ہوتی یا کیا ہوگی؟ اگر وہ ہمارے دسترخوان پر کوئی ٹیبل پر سور کا گوشت لا کے رکھ دے تو ہم اس دسترخوان پر بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو بھائی وہ سور کا گوشت حرام کس نے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور یہ سود، یہ بھی حرام کس نے کیا؟ ربا، جس کو آپ یوزری کہیں، مارک اپ کہیں، انٹرسٹ کہیں، جو کچھ کہیں، یہ بھی اسی اللہ نے حرام کیا ہے نا۔ تو اس کے حوالے سے جو حساسیت ہے وہ ہمارے اندر نہیں۔ ہاں، سور کے گوشت کا، یہ سور کا نام لینا بھی ہم اپنی زبانوں پر جو ہے وہ بڑا بھاری تصور کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ حرام سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ وقت کی کمی ہے، پورا ہوا چاہتا ہے۔ میں بس آخر میں یہ عرض کروں کہ گھر پر توجہ بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے مختلف سیشنز ہیں کہ جو کہ ہوتے رہنے چاہیے، ملٹیپل ڈائمنشنز ہیں اس موضوع کے حوالے سے۔ بہرحال یہ ہے کہ 2 طرز عمل ہے، بات ختم کر رہا ہوں، 2 طرز عمل ہیں گھر والوں کے حوالے سے، یعنی گھر والوں کی طرف توجہ کے حوالے سے۔ ایک طرز عمل ہے اہل جنت کا، ایک طرز عمل ہے اہل جہنم کا۔ چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم کون سا طرز عمل جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں، اہل جنت کا جو طرز عمل ہے، سورۃ الطور کی آیت نمبر 26 ہے
کہ جس میں رب کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے یعنی یہ جو اہل جنت ہیں جب وہ جنت میں جائیں گے تو اپنے جنت میں پہنچنے کی جو وجوہات ہے وہ کیا بیان کریں گے کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین. ذرا الفاظ پہ غور کیجیے گا. انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین. وہ وجہ یہ بتائیں گے جنت میں پہنچنے کی کہ ہم اس سے پہلے یعنی جنت میں پہنچنے سے پہلے دنیا میں اپنے گھر والوں میں مشفقین ڈرتے رہتے تھے. اب مجھے بتائیے یہاں ڈرنے سے کیا مراد ہے گھر والوں میں؟ یہاں بیگم صاحبہ کو وہ ڈر تو نہیں ہونا چاہیے نا، جو کہ عموماً حضرت تفنن کے طور پر بات کر رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ گھر میں ڈرنا کس بات کا ڈرنا تھا؟ یعنی اہل جنت وہ کانشیس تھے کہ میری بیوی بے پردہ ہو کے تو نہیں نکل رہی گھر سے، میرے بچے جو ہے وہ کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ان پر کوئی دینی رنگ بھی چڑھا پا رہا ہوں کہ میں نہیں چڑھا پا رہا، ان کی تربیت ایسی کر پا رہا ہوں کہ میں انہیں جہنم کی آگ سے بچا سکوں. لہٰذا انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، یہ کس کا طرز عمل ہے؟ اہل جنت کا، کہ ہم اس سے پہلے دنیا میں اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے، کانشیس تھے. اللہ تعالیٰ یہ طرز عمل ہمیں نصیب فرمائے. اس کے بالکل جو ہے وہ ضد کے طور پر وائس ورثہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 13 جو ہے وہ آپ سامنے رکھیں. وہاں اہل جہنم کا طرز عمل گھر والوں کے حوالے سے وہ بیان ہوا کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا، کہ وہ اپنے گھر والوں میں دنیا میں مست رہتے تھے. مسرورہ کا ایک ترجمہ بڑا اچھا کیا گیا، یعنی خوش و خرم. مراد کیا ہے؟ مست رہتے تھے، یعنی کوئی فکر نہیں تھی کہ گھر والے کس طرح سے ان کی تربیت کیا ہو رہی ہے، بس یہ ہے کہ بچے کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کوئی دینی رنگ چڑھ رہا ہے کہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی حساسیت کا معاملہ نہیں تھا. تو یہ طرز عمل کون سا ہے؟ اہل جہنم کا طرز عمل. انہ کان فی اہلہ مسرورا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً اپنے گھر کی طرف توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے اور آپ کے اوپر سربراہ خاندان کی حیثیت سے. یہ جو بھی کردار گھر میں بھائی کا کردار ہے، بہن کا کردار ہے، ماں کا کردار ہے، ساس کا کردار ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ ملٹیپل ڈائمنشنز ہیں. ہر کردار پر جو ہے وہ گفتگو ہو سکتی ہے، کئی گھنٹے جو ہے وہ اس پر لگائے جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ چند بنیادی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اور ہم سب کو جنت میں بھی جو ہے وہ ساتھ ملا دے. اس کے لیے یہ تربیت ہے کہ جو کہ ضروری ہے اس دنیا کی زندگی میں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. سورہ طور میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو اہل ایمان، ان کی اولاد بھی ایمان کے راستے پر انہوں نے فالو کیا تو الحقنا بہم ذریتہم، ہم جنت میں ان کو جو ہے وہ ساتھ ملا دیں گے. تو کیا یہ خواہش ہماری نہیں ہوگی کہ یہ فیملی جنت میں بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو؟ تو یہ خواہش ہونی چاہیے. یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ خواہشات ہوا کرتی تھیں کہ گھر سے جو ہے میرا کوئی دست و بازو بنے اور اس اعلیٰ انقلابی مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھانے والا. اور آخری بات صرف یہ ہے کہ گھر کی فکر بھی ہونی چاہیے، گھر کو بھی پاکیزہ بنانے کی صحیح ہونی چاہیے. لیکن آپ خود جان سکتے ہیں کہ یہ پائیدار کام جب ہوگا کہ جب یہ بہت بڑا جو گھر ہے معاشرے کی صورت میں، جب تک یہ پاکیزہ نہ ہو تو اس معاشرے کا جو اسمال یونٹ کتنا آپ اسے پاکیزہ کر دیں تو وہ پائیدار کام ہو نہیں سکتا. کیونکہ گھر کے افراد کو باہر بھی نکلنا ہے. آپ گھر سے بے حیائی کو ختم کر دیں لیکن معاشرے میں اس وقت بل بورڈز ہیں جو کہ بے حیائی کا منظر پیش کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ فکر، یہ اینگل بھی جو ہے وہ کھلے کہ ہمیں اس اللہ کی زمین کو بھی پاکیزہ بنانے کی صحیح کرنی ہے، کہ جو کہ مشن اسٹیٹمنٹ تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اللہ کی زمین کیسے پاکیزہ ہوگی؟ اگر میں آپ سے 2 سوال کروں تو یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں اس کا جواب ایک ہی ہوگا. ہم سب ایک پیج پر ہوں گے. یہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. الحمدللہ سب ایک پیج پر ہیں کہ نہیں؟ اگلا سوال یہ ہے کہ جب اللہ اس زمین کا مالک ہے، اس کائنات کا مالک ہے، تو اس پر احکامات کس کے چلنے چاہیے؟ آرڈرز امپلیمنٹیشن کس کی ہونی چاہیے؟ کس کے احکامات کی؟ اللہ کے احکامات کی. اور یہ اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنا یہ اسٹیبلشمنٹ آف دین ہے. یہ عربی اصطلاح اقامت دین ہے. دین کو بالفعل اللہ کی زمین پر قائم کر دینا. اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ کوئی فرشتوں کی جماعت ہے کہ جو کہ آئے گی، یا کس کی ذمہ داری ہے؟ جس نے بھی اللہ اس کے رسول کو مانا ہے، جو اس امت میں جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے جڑ گیا، یہ اب اس کے کاندھے پر ایک فرض کے درجے پہ یہ ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی طرف ہمیں توجہ کی توفیق نصیب فرمائے. گھر کو پاکیزہ بنائیں گے انشاءاللہ
تو ہمیں پھر اس سے آگے بڑھ کر پورے معاشرے کو پاکیزہ کرنے کی جو ہے وہ صحیح کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Jazakallah, sir. Nawaz will be offered at 7:50 p.m. Till then, tea is getting served. You can have it and get refreshed. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.